بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ایرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کو خلافت عباسیہ کے 5ویں اور مشہور خلیفہ ہارون الرشید کے بارے میں بہت اچھی اور خاص بات بتانے والی ہوں، جو کہ 763 میں پیدا ہوئے۔ ہارون جب بڑے ہوئے، ان کے والد نے ان کے لیے قابل اور لائق اساتذہ کا انتظام کیا۔ محمد بن منصور کی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا ہارون جسمانی اعتبار سے بھی بہت زیادہ مضبوط اور توانا ہو، چنانچہ ماہر اساتذہ نے ہارون کو بچپن ہی سے گھڑ سواری، تیر اندازی، تلوار چلانے کی تعلیم دی اور ساتھ ساتھ پڑھائی بھی کروائی۔ 10 سال کی عمر میں ان کی ذہانت کا عالم یہ تھا اور یہ طاقت کا عالم یہ تھا کہ جو موزور گھوڑے ہوتے تھے ان کو قابو کر لیا کرتے تھے۔ ہارون کے دادا کا جب انتقال ہوا تو یہ سب سے زیادہ دکھی تھے، کیونکہ ان کے دادا ان سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے اور وہ بھی اپنے دادا سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ پھر ان کے والد کو خلیفہ بننے کا شرف ملا، جو کہ مہدی کے نام سے مشہور ہوئے۔ مہدی نے خلیفہ بننے کے بعد حج کا فریضہ ادا کیا تو ساتھ میں ہارون بھی تھے۔ 16 سال کی عمر میں ہارون کو سب سے پہلے جنگ میں شامل ہونے کا موقع ملا اور اس جنگ میں ان کو کامیابی ملی اور وہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ مال غنیمت لے کر واپس آئے اپنے والد کے ساتھ، تو ان کے والد نے ان کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ مہدی نے اپنے بھائی کی بیٹی زبیدہ سے ان کی شادی کا ارادہ کیا۔ وہ بہت ہی نیک خاتون تھی، نمازی، پرہیزگار اور قرآن پاک اکثر پڑھتی رہتی تھیں اور ان کو بہت سے قرآن کا حصہ بھی یاد تھا۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی خاتون اور نیکی کی طرف مائل کرنے والی تھیں۔ ہارون کی شادی کی تیاریوں کے دوران اسی وقت شہر میں بہت سا جشن منایا جا رہا تھا، تو ایک سردار نے عبدالحمید نے روم کی سرحد پہ حملہ کر دیا۔ ان کے ساتھ صرف 3000 سپاہی تھے۔ رومیوں نے جب انہیں پسپا کر دیا، ان کو ہرا دیا، اور اس پسپائی کی خبر جب مہدی کو پہنچی تو انہوں نے حکم دیا اپنی فوج کو کہ رومیوں سے زبردست جنگ کی تیاری کی جائے۔ چنانچہ 1,00,000 سپاہیوں کا لشکر ترتیب دیا گیا۔ ہر دستے کا اپنا مخصوص پرچم تھا تاکہ اس کو اس سے پہچانا جا سکے۔ لشکر کا سالار ایک نہایت بہادر اور قابل ترین شخص یزید تھا اور ہارون کو لشکر کا سالار اعظم مقرر کیا گیا۔ ہارون کے لیے یہ ایک کڑی آزمائش تھی، کیونکہ ان کی ابھی شادی ہوئی تھی اور ان کی بیوی کے لیے بھی بڑی قربانی تھی، لیکن ان کی بیوی کو جنگ کی عظمت کا پتہ تھا، اس لیے انہوں نے اپنے شوہر کو بھیگی آنکھوں سے روانہ کیا۔ ہارون لشکر لے کر روانہ ہوئے، روم کی سرحد پہ جب پہنچے اور کئی علاقے فتح کر ڈالے۔ اب ان کی اگلی منزل قسطنطنیہ تھی۔ اس زمانے پہ ملکہ آئرین وہاں پر حکمران تھی، جو کہ شہزادہ قسطنطین کی ماں تھی۔ ملکہ آئرین مسلمان فوج کی یہ زبردست کامیابی اور جب انہوں نے ان کی طاقت دیکھی تو صلح کی بات کی اور ہر سال جزیہ دینے کا فیصلہ کیا۔ سپہ سالار خلیفہ ہارون الرشید نے یہ پیشکش قبول کر لی۔ ہارون الرشید فتح کے جھنڈے اور جزیہ کے ساتھ جب بغداد میں داخل ہوئے، خلیفہ مہدی اسی وقت اپنے ایک بیٹے کو موسیٰ کو ولی عہد نامزد کر چکے تھے۔ موسیٰ نے ولی عہد کی جب کرسی سنبھالی تو اس کے بعد جب عبداللہ منصور نے اپنے بیٹے ہارون کو بھی ولی عہد ثانی مقرر کر دیا تھا۔ اس وقت موقع پر ہارون کو ہارون الرشید کا لقب دیا گیا۔ موسیٰ کا لقب ہادی تھا۔ وہ صرف 1 سال 3 ماہ خلیفہ رہے۔ خلیفہ ہارون کو جو ہے ان کے بعد یہ کرسی سنبھالنی پڑی۔ اس کے بعد خلیفہ ہارون نے جب اپنی یہ والی کرسی سنبھالی تو بہت زیادہ دن رات
محنت کی اور ترقی کی۔ اسی رات خلیفہ ہارون کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی جس کا نام انہوں نے مامون الرشید رکھا۔ مامون کا لقب عبداللہ تھا۔ ان کی والدہ کنیز تھیں لیکن ہارون نے ان کو اپنے حرم میں داخل کر لیا۔ جب انہوں نے خلافت سنبھال لی اس کے بعد جب وہ بغداد پہنچے تو ان کا بہت زبردست خیر مقدم ہوا۔ ناظرین کرام، ہارون کی پہلی بیوی زبیدہ کے ہاں اولاد نہیں تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم کیا اور ان کو اولاد کی نعمت سے نوازا اور ان کے ہاں بھی بیٹے کی ولادت ہوئی جو ان کا نام محمد رکھا گیا۔ محمد کا لقب امین تھا اور بعد میں یہ بھی خلیفہ بنے۔ ہارون نے بغداد شہر کو بہت زیادہ ترقی دی اور اس میں بہت سے تعلیمی ادارے بنوائے۔ دنیا میں یہ اس وقت ایک عظیم شہر اور ترقی یافتہ شہر کے نام سے مشہور تھا۔ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون کی خلافت کے دوران نائک فورس سلطنت رومانیہ ترکیہ کے تخت پر بیٹھا تو اس نے خلیفہ بغداد کو خراج کی رقم بھیجنے سے بند کر دی جو اس کے آباء و اجداد اب تک دیتے آئے تھے۔ اس نے خلیفہ ہارون الرشید کو ایک خط بھی لکھا کہ مجھ سے پہلے جو ملکہ اس تخت پر بیٹھی تھی اس نے آپ کو شکاری اور خود کو شکار سمجھ رکھا تھا۔ اس نے بہت سا مال مضر پیش کیا، یہ اس کی نسوانی کمزوری اور حماقت تھی۔ اب میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جو ہی آپ یہ خط پڑھیں وہ تمام دولت مجھے لوٹا دیں جو میری پیش رو ملکہ نے آپ کو دی تھی۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو تلوار سے فیصلہ کیا جائے گا۔ ہارون الرشید اسی روز جب ان کو یہ خط ملا تو وہ غصے سے سرخ ہو گئے۔ انہوں نے خط کی پشت پر لکھ بھیجا کہ مجھے آپ کا خط مل گیا ہے، اس کا جواب آپ سنیں گے نہیں بلکہ دیکھیں گے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے اسی روز ایک لشکر روانہ کیا اور نائک فورس سے بھی مقابلے کے لیے تیار کیا اور پھر اسی مقام پر بہت زیادہ خون ریزی کی لڑائی ہوئی۔ نائک فورس نے شکست کھائی اور صلح کے لیے پہلے سے بھی زیادہ خراج ادا کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد ہارون الرشید نے نائک فورس سے کہا، میں نے آپ کی آدھی سلطنت پر قبضہ کر لیا ہے لیکن میں یہ سارا علاقہ کچھ کتابوں کے بدلے میں آپ کو واپس دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کی سلطنت کے کتب خانوں میں سائنس اور لٹریچر کی جتنی کتابیں موجود ہیں ان کی ایک ایک جلد مجھے دیں۔ نائک فورس مان گیا۔ ہارون الرشید نے اپنی سلطنت کے بہت سے عالم اور فاضل ایشیائی کوچک روانہ کیے۔ انہوں نے جا کر تمام کتب خانے دیکھے اور بڑی بڑی بیش بہا کتابیں جمع کر کے خلیفہ کو بھیجی، لیکن فہرست تیار ہوئی تو معلوم ہوا کہ افلاطون، ارسطو اور سقراط کی بہت سی تصنیفات ان کتابوں میں شامل نہیں ہیں۔ ہارون الرشید نے یہ کتابیں تلاش کرنے کے لیے علماء کی ایک اور جماعت روانہ کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اسی دوران خلیفہ اس ارادے کی تکمیل بھی نہ کر پائے تھے کہ ہارون الرشید کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بیٹے خلیفہ مامون الرشید نے یہ کام مکمل کیا۔ مامون الرشید نے قسطنطنیہ اور ایتھنز کے کتب خانوں سے یونانی حکمہ کی نایاب کتابوں کے تمام نسخے حاصل کیے اور ان کا عربی میں ترجمہ کر کے علم اور تہذیب و تمدن کے خزانوں میں بہت زیادہ اضافہ کیا۔ خلیفہ ہارون الرشید کی زندگی میں ایک عورت نے خلیفہ ہارون الرشید سے فریاد کی، یا امیر المومنین، آپ کے سپاہیوں نے میرا مکان لوٹ لیا ہے، میرے ساتھ انصاف کیجیے۔ ہارون الرشید نے کہا، تمہیں معلوم ہونا چاہیے عورت، بادشاہوں کی فوجیں ملکوں پر چڑھائی کرتی ہیں تو مفتوحہ ملکوں کی رعایا کو نقصان اٹھانے ہی پڑتے ہیں۔ عورت نے کہا، تو پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن ایسے بے انصافی روا رکھنے والے بادشاہوں کے محل تباہ و برباد کرنے کا حکم دیتا ہے۔ خلیفہ نے عورت کی اس دلیری پر بہت زیادہ خوش ہوئے۔ انہوں نے حکم دیا اپنی فوج کو اس کا لوٹا ہوا سامان اسے واپس دے دیا جائے۔ ناظرین کرام، امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اور آپ کو یہ جان کر اچھا لگا ہوگا کہ کس طرح ہارون الرشید نے علم کی دولت سے
عرب کو مالا مال کیا اور ہم سب اس دولت سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ امید کرتی ہوں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں گے، سبسکرائب کریں گے تاکہ اور اچھی انفارمیٹیو ویڈیوز ملتے رہے۔ اللہ حافظ۔ نیکسٹ ویڈیو میں اور نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ملتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرن۔